آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں 4 زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت حزب اللہ کا اینٹی ٹینک میزائل لگنے سے ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے 2 مارچ کے بعد حزب اللہ کے حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے انوکھے انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا۔ پاکستان کے شکریہ کے ساتھ میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مناظر دکھا رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے انوکھے انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا۔ پاکستان کے شکریہ کے ساتھ میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے عالمی فورمز بنانے کا خواہاں نظر آ رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے UAE ہم سیکیورٹی فورس کی تشکیل کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ UAE ہرمز سیکیورٹی فورسز کی تشکیل کی کوشش کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق فورس کا مقصد آبنہ ہرمز کو ایرانی حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ یوکرینی صدر کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ امور اور علاقائی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں یوکرین جنگ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا میڈیا رپورٹس حقیقت کے برعکس ہیں۔ ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کیے۔ واضح کیا اگر تہران نے ضروری اقدامات نہ کیے تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ ہم نے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، باقیوں کے ٹھکانے بھی معلوم ہے۔ ایرانی بحری بیڑے اور فضائیہ کو تباہ کر کے فتح حاصل کر لی۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ واضح کیا کہ امریکہ کو آبنہ ہرمز کی ضرورت نہیں، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل میں تباہی، تفصیلات بتاتے ہوئے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا۔ حزب اللہ جیت گئی، غصے میں بفرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ بتایا کہ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکا ہے، 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، سڑکوں پر گڑھے پڑے ہیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں۔ اسرائیلی میئر نے کہا کہ شہریوں کو ذرہ برابر تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ایران کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس روس نے بطور مستقل ممبر طلب کیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق اجلاس شام 7 بجے شروع ہوگا۔ قطر نے ایک ہفتے میں پہلی بار ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطری شہریوں کے موبائل فونز پر سیکیورٹی الرٹ بھیجا گیا ہے۔ قطری حکام کی شہریوں کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت۔ FPCCI نے GSP پلس سٹیٹس کو معیشت کی لائف لائن قرار دے دیا۔ سٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ لابنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں عہدیداران نے کہا کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کی جانب سے GSP پلس سٹیٹس کے خلاف باتیں افسوسناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیانات قابل مذمت ہیں، ہمیں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بھارت کی یورپی ممالک سے ڈیل بڑا چیلنج ہے۔ IMF پروگرام سے نکلنے کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر قرار دیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق جیتا، اب مارکہ معیشت میں بھی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو FPCCI نے GSP پلس سٹیٹس کو معیشت کی لائف لائن قرار دیا ہے۔ اسٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کیا ہے۔ لابنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں عہدیداروں نے کہا کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کی جانب سے GSP پلس سٹیٹس کے خلاف باتیں افسوسناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیانات قابل مذمت قرار دی گئی ہیں، ہمیں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ خبریں اسلام آباد سے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی انویسٹرز کے سیکیورٹی مسائل پر بزنس کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنا رہے ہیں۔ اسپیشل یونٹ چینی شہریوں کے سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ یونٹ کے اہلکاروں کو چینی زبان بھی سکھائی جائے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں، وفاقی وزیر داخلہ
मोहसिन नकवी ने चीनी सफारत खाने उनकी आमद हुई, दौरा किया, उनका इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल भुट्टो ने सलीम हैदर खान की पंजाब की आवाम के लिए खिदमात को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने पीपी कारकुनान और नाराज वर्कर्स को मुतहरिक कर दिया है। पीपल्स पार्टी के जियालों और कारकुनान को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। सरदार सलीम हैदर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला ने ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तौसी भी की है। बात करेंगे लाहौर से नुमाइंदा समा उस्मान अलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान अलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई है। सुबह भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी जो है वो बरकरार है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के तहत खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तोसी की है, जबकि हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। हॉल्स और मार्केट के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन की महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी, जबकि अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 अप्रैल तक होगा। जी, पाबंदी का इतलाक 25 अप्रैल तक होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आलमी इदारे GSMA ने 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी पर पाकिस्तान को उभरती मार्केट्स के लिए मिसाल करार दे दिया। एशिया पैसिफिक की नई दर्जाबंदी भी जारी कर दी। पाकिस्तान आखिरी नंबर से तरक्की करके 8वीं पोजीशन पर आ गया है। भारत समेत खित्ते के कई ममालिक पीछे रह गए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। बेहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी, GSMA ने पाकिस्तान में 5G नीलामी से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी पर पाकिस्तान की हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल करार दी गई है और 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी एक संग मील करार दी गई है और 5G स्पेक्ट्रम पर एशिया पैसिफिक की नई दर्जाबंदी भी जारी कर दी गई है। और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि भारत समेत कई ममालिक से पाकिस्तान आगे निकल गया है और नई दर्जाबंदी में पाकिस्तान आखिरी नंबर से तरक्की करके 8वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान की भारत, वियतनाम, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया पर सबकत है। GSMA का कहना है कि 3 ऑपरेटर्स ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 142 अरब रुपए में हासिल किया और नीलामी से कबल पाकिस्तान का स्पेक्ट्रम आलमी सतह पर कम तरीन था और मुतअद्दिद बैंड्स में स्पेक्ट्रम फराहमी और मुनासिब रिजर्व कीमतें इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन की कामयाबी का सबब है। GSMA ने डॉलर की बजाय